اس کی اہم نشست کے درمیان میں حاضر نہیں ہونا چاہتا ہوں. صرف ایک بات ہے کہ میں اپنے محترم و مکرم مہمان گرامی سے دعوت دوں گا کہ ضرورت ہے اس زمانے میں مسلمانوں کو اپنے درخشن نمازی کا تعارف کرایا جائے تاکہ پھر سے امت مسلمہ وہ اپنا کھویا ہوا وطن حاصل کر سکے. میں مہربانہ گزارش کروں گا اپنے محترم و مکرم سید رشید احمد نقوی صاحب کو کہ وہ مہربانہ اور یہ گزارش کی جاتی ہے کہ وہ بیٹھ کے ہی اپنا خطاب شروع کریں. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالدي إلي المصير. وفي حديث طويل يقال حديث جبرائيل إن جبرائيل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة وقال أخبرني عن الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنه أخبرني عن الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنه بأعلم من السائل. فقال أخبرني عن إماراتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة شياء الغنم يتطاولون في البنيان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر افروز صاحب، دیگر اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے موضوع دیا گیا ہے والدین کے جو حقوق بچوں کے ساتھ وابستہ ہیں، بچوں سے متعلق ہیں، ان کے اوپر گفتگو کی جائے. دنیا کے اندر انسانوں کی مختلف انسانوں کے ساتھ ریلیشنز ہیں، تعلقات ہیں. ایک انسان بحیثیت انسان کے ان کے آپس کے تعلقات ہیں. یہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، یہ بھی آدم کی اولاد ہے اور یہ بھی آدم کی اولاد ہے. تو مجھے انسان کے ساتھ کس طرح بہیو کرنا چاہیے، مجھے انسان کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے. اسی طرح ایک بھائی ہے، اس کے بھائی کے ساتھ تعلقات ہیں. ایک انسان ہے، اس کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات ہیں. ایک طالب علم ہے، اس کے اپنے استاد کے ساتھ تعلقات ہیں. تو مختلف قسم کی ریلیشنز ہیں انسانوں کے درمیان. انہی میں ایک پائس ریلیشن، ایک بہت ہی پاکیزہ تعلق بچوں کا اپنے والدین کے ساتھ ہے. یعنی انسان کی فطرت جو ہے، انسان کا جو نیچر ہے، انسان کی فطرت کے اندر ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو کمپیل کیا جائے، اس کو مجبور کیا جائے، اس کے ساتھ زبردستی کی جائے کہ نہیں، آپ کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ
جن والدین نے بچپن کے اندر آپ کو پالا پوسا ہے، آپ کی تربیت کی ہے، آپ کے پیچھے اپنی جوانی کو لگایا ہے، آپ ان والدین کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیجیے۔ کمپلشن کے ذریعے سے ہم بچے کو مجبور کریں کہ نہیں آپ کو یہ تعلقات قائم کرنے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کی فطرت بنائی ہے، جو انسان کا نیچر بنایا ہے، اس فطرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو رکھا ہوا ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه۔ ہر پیدا ہونے والا، وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے، وہ غیر مسلم گھر میں پیدا ہوتا ہے، وہ صاف شفاف دل کی سلیٹ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے دل کی جو تختی ہے، اس تختی کے اوپر کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ اس کی فطرت جو ہے وہ بالکل سلیم ہوتی ہے، فطرت سلیمہ کے اوپر وہ پیدا ہوتا ہے۔ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه۔ لیکن پھر اس کے ماں باپ ہیں، اس کے پیرنٹس ہیں، اس کو جو ماحول، جو انوائرمنٹ اس کو پرووائڈ کرتے ہیں، اس انوائرمنٹ کے اندر یہ اسی مزاج کا بنتا ہے جو مزاج اس کے ماں باپ اس کو دینا چاہتے ہیں۔ جس ماحول کے اندر اس بچے کو ڈالا جائے گا، اس ماحول سے وہ بچہ وہی بن کے نکلتا ہے۔ تو اگر جو موجودہ دنیا ہے، اس موجودہ دنیا کے اندر اگر شکوہ یہ ہے کہ بچے ماں باپ کا احترام نہیں کر رہے، بچے ماں باپ کے ساتھ وہ سلوک نہیں کر رہے ہیں جو ماں باپ کا حق بنتا ہے، تو اس میں بنیادی طور کہیں نہ کہیں ہم کو غلطی دکھائی دے گی کہ بچپن کے اندر ماں باپ کو جو محنت کرنی تھی ان بچوں کے اوپر، شاید اس محنت کے کرنے میں ماں باپ سے کہیں کوتاہی ہوگی۔ اسی لیے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے حقوق کیا ہے، یعنی ماں باپ کے اوپر بچوں کے حقوق کیا ہے، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ماں باپ کے بچوں کے اوپر حقوق کیا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ جس ماحول سے یہ بچہ بن کے آ رہا ہے، جو تربیت اس بچے کو دی گئی ہے، جو ماحول اس بچے کو پرووائڈ کیا گیا ہے، اگر وہ ماحول وہ ہے جس ماحول کے اندر اللہ کے تعلق کے بعد اللہ کا جو حق ہے، اللہ کا جو رائٹ بنتا ہے، اس رائٹ کو سمجھانے کے بعد اگر اس بچے کو یہ سمجھایا گیا یہ ماں باپ اللہ کے بعد دنیا کے اندر آنے کے لیے تمہارے لیے سبب اور ذریعہ بنے ہیں، اس لیے ان ماں باپ کا حق اللہ کے حق کے بعد بہت بڑا حق بنتا ہے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں حضرت لقمان علیہ السلام، حالانکہ وہ نبی نہیں تھے لیکن بہت صالح، بہت نیک، اپنے وقت کے اللہ کے بہت بڑے چہیتے انسان گزرے ہیں، اور ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر کیا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ اس وقت کو یاد کرو جب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے یہ فرما رہے تھے، یا بنیّ، اے میرے بچے، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میرے لال، تم بہت دل کے کانوں سے اس بات کو سنو، یا بنیّ، یا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ جس اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، اللہ تنہا ذات ہے، جس اللہ نے اس پوری کائنات کو بنایا، نہ صرف انسان کو بلکہ پوری کائنات کو بنایا، اور جو پہلی وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اس وحی کے اندر جہاں ایک طرف انسانوں کو تعلیم کے اوپر زور دیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تخلیق کائنات کی کریشن، کائنات کی پیدائش، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی ابتدائی آیات کے اندر تذکرہ کیا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، کیا پیدا کیا؟ خلق الانسان من علق، انسان کو اپنی حیثیت، انسان کو اپنا مقام، انسان کو اپنا سٹیٹس، تو اپنی حیثیت کو دے۔ خلق الانسان من علق، انسان
انسان کو کلاٹ آف بلڈ، انسان کو جمے ہوئے خون سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور یہ جو خون ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اگر انسان کے جسم سے نکلتا ہے تو یہ انسان اس کو پریزرو کر کے نہیں رکھتا. انسان کے جسم سے نکلتا ہے تو یہ انسان سیف کسٹڈی کے اندر اس کو نہیں رکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ خون ایک ناپاک چیز ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ان آیتوں کے اندر انسان کو اس کی حیثیت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. پھر دوبارہ تعلیم کی طرف متوجہ کیا، پڑھو، اور پڑھنے کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ تمہارا رب تم کو نوازے گا، تمہارا رب تم کو چمکائے گا، تمہارا رب تم کو عزتوں سے نوازے گا. اقرأ وربک الاکرم. کون رب؟ الذی علم بالقلم. کتاب کا تعارف اللہ کر رہے. اقرأ، پڑھو. پڑھنے کا مطلب یہ کہ آپ کے سامنے کتاب ہے تو آپ پڑھ سکتے ہو، آپ کے سامنے کتاب نہیں ہے آپ نہیں پڑھ سکتے ہو. کتاب کا تعارف اللہ کر رہے ہیں. الذی علم بالقلم. قلم کا تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں. لیکن بدقسمتی ہے ہم مسلمانوں کی کہ آج اس مسلمان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر علم کے مخالف کوئی قوم دنیا کے اندر ہے تو وہ مسلمان ہے. حالانکہ یہ پہلی وحی ہے. بہرحال مجھے علم کے اوپر بات نہیں کرنی، میں نے صرف اس آیت کو کوٹ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہلی آیت کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے الذی خلق، جس نے پیدا کیا. جس کو پیدا کیا؟ کائنات کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، ہواؤں کے نظام کو چلایا، بارشوں کے نظام کو چلایا، انسان کو پیدا کیا. اور انسان کی یہ جو پیدائش ہے، آج میڈیکل سائنس جو انسان کے بارے میں ریسرچ سامنے لا رہا ہے، اس کے دماغ کے بارے میں، اس کی آنکھوں کے بارے میں، اس کے کانوں کے بارے میں، اس کے دل کے بارے میں، اس کے پورے جسم کے بارے میں، میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے عزیز جوانوں اور عزیز بچیوں، کہ یہ عجیب و غریب چیز ہے کہ اتنا پیچیدہ نظام لیکن پھر اللہ کا انکار کیا جائے. انسان کی پیدائش، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں انسان کو بنانا اتنا مشکل نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون. لخلق السماوات والارض، اوپر یہ جو گیلیکسیز ہے، ان گیلیکسیز کا بنانا، یہ جو آسمان ہے ان آسمانوں کو کھڑا کرنا، یہ جو زمینیں ہیں ان زمینوں کی پیدائش، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، انسان کے بنانے سے زیادہ مشکل ہے، انسان کے بنانے سے زیادہ پیچیدہ ہے. انسان کا بنانا اتنا پیچیدہ مسئلہ نہیں، لیکن جس اللہ نے اس کائنات کو بنایا، یہ انسان اس کائنات میں آنے کے بعد کیا کہہ رہا کہ میں اس اللہ کو نہیں مانتا، میں نے اس اللہ کو نہیں دیکھا. آپ اللہ کو کہاں دیکھتے؟ آج کی میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے آپ کے جسم کے اندر آئرن ہے، آپ کے جسم کے اندر شوگر ہے، آپ کے جسم کے اندر کیلشیم ہے. آج کی سائنس کہہ رہی ہے. تو ذرا ان ڈاکٹر صاحب سے کہیے کہ جناب مجھے زیادہ نہیں 1 کوئنٹل 2 کوئنٹل آئرن نہیں چاہیے، مجھے تو صرف 1 کیل چاہیے، نکال کے دے دیجیے. آپ جس چیز کو کہہ رہے ہو ہمیں خدا دکھائی نہیں دے رہا. خدا کو دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ خدا کی کائنات کے اندر خدا نے جن چیزوں کو بنایا ہے، آپ ان چیزوں کو دیکھ نہیں پا رہے تو خدا کو کہاں دیکھ پاؤ گے؟ یا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی. اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی. اللہ نے کہا موسیٰ یہ جو دنیا ہے یہ لمیٹڈ ہے. اس لمیٹڈ دنیا کے اندر وہ جو اللہ کی ذات انلمیٹڈ ہے، اللہ کی ذات کو سمجھنا اور سمجھانا یہ بہت مشکل ہے. لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی ہے ہی. جب اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو آپ ایگزامپلز کے ذریعے سے اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہو، لیکن جب اللہ جیسا کوئی ہے نہیں تو آپ کیسے ایگزامپلز کے ذریعے سے اللہ کو سمجھانے کی کوشش کرو گے؟ لكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تجلی کوہ طور کے اوپر نازل کی. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ کوہ طور ریزہ ہو گیا. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا, اور موسیٰ علیہ السلام زمین کے اوپر گر پڑے. وخر موسیٰ صعقا فلما افاق, جب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ ہوش میں آئے, فلما افاق قال سبحانک اللہ تو بے عیب. کیا مطلب بے عیب؟ یعنی میں نے یہ کہہ کر کہ میں آپ کو اس لمیٹڈ دنیا کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں, یہ تمنا کرنے کے بعد میں نے آپ کی ذات کو لمیٹڈ بنایا تھا, محدود کر دیا تھا, اور یہ اللہ کی ذات کے اندر عیب لگانا ہے. اے اللہ میں اس عیب سے پناہ مانگتا ہوں. سبحانک, تیری ذات اس عیب سے بلند ہے, مبرہ ہے, پاک ہے. سبحانک تبت الیک, میں معافی چاہتا ہوں, میں نے مانگا کیا تھا جو مجھے نہیں مانگنا چاہیے تھا. تبت الیک وانا اول المؤمنین, میں پہلا ایمان لانے والا ہوں. یہ وقت کا نبی کہہ رہا ہے, یہ نبی کہہ رہا ہے انا اول المؤمنین, یعنی انسان کے اوپر جب اللہ کی ذات کھلتی ہے. شیخ العالم نے کشمیری میں کہا ہے کنیر ہے بوزک کنینو روزک ان کنیرن کوتا جد جلاؤ عقل دے فکر طور کتو سوزک کسی نبا حجت کی سوری دریا. جب اللہ کی توحید, اللہ کی ذات, اللہ کی طاقت, اللہ کی قدرت, اس کو بیان کیا جائے گا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. تمام دنیا کے درختوں کو قلم کی شکل دے دو, تمام دنیا کے سمندروں کو سیاہی کی شکل دے دو, اللہ کی ثنا اور اللہ کی تعریف لکھنا شروع کر دو, یہ قلم ختم ہو جائیں گے, یہ سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا, لیکن اللہ کی تعریف تم لکھ نہیں سکتے, اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو بہرحال میں اپنے موضوع کے اوپر واپس آؤں گا. یہ صرف آج کا انسان الذی خلق اقرأ باسم ربک الذی خلق, کہ آج کا انسان اپنے ریسرچ کی بنیاد پہ, اپنے سائنسی ترقیات کی بنیاد پہ بہت بڑا دھوکہ کھا جاتا ہے کہ شاید اس کے پیچھے خدا کا نظام نہیں. اللہ کا نظام چل رہا ہے, بلکہ اسی سائنس کے ذریعے سے لوگوں نے اللہ کو پہچانا. پچھلے دور کے اندر بھی اور آج کے زمانے میں بھی یورپ اگر ایک طرف مادی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے بحران کا شکار ہے, لیکن دوسری طرف اسی یورپ کے اندر وہ افراد بھی ہیں جو سائنس کی بنیاد کے اوپر آگے جانے کے بعد جب ان کو پتا چلا کہ اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے سائنس کے حقائق کو, سائنٹیفک ریئلٹیز کو ڈسکرائب کیا ہے, تو اس کے نتیجے میں ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ انسان کے پاس انصاف ہو, جسٹس ہو, انسان نفس کا شکار نہ ہو جائے, انسان ایگو کا شکار نہ ہو جائے, انسان کے پاس لا علمی نہ ہو. اگر یہ صحیح ٹریک پہ جا رہا ہے, انصاف کے ٹریک پہ جا رہا ہے, اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں کہ یہ تسلیم کرے اس کائنات کے پیچھے ایک طاقت ہے جو بہت پلاننگ کے ساتھ, بہت سسٹم کے ساتھ اس کائنات کو چلا رہی. تو بہرحال لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو وصیت کر رہے ہیں, یا بنی لا تشرک باللہ, بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کر, اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں. میرے کبیر میر سید علی مدانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اوراد فتحیہ رکھی ہے اس کے اندر کیا علم کا سمندر ہے, لیکن کاش پڑھنے والے اس کے ترجمے کو بھی پڑھیں. لیس لہ ضد ولا ند ولا شبہ ولا شریک, 4 الفاظ ہیں یہ, لیکن یہ 4 بڑی کتابیں ہیں. لیس لہ ضد, اس کا کوئی اپوننٹ نہیں. لیس لہ ضد ولا ند, اس کا پرلل کوئی نہیں, اس کا ہمسر کوئی نہیں. لیس لہ ضد ولا ند ولا شبہ, اس کا سملر کوئی نہیں, ولا شریک, اس کا پارٹنر کوئی نہیں. لیس لہ ضد ولا ند ولا شبہ ولا شریک. اول بلا ابتداء, پہلا ہے لیکن اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے. اول بلا ابتداء آخر بلا انتہا, وہی آخر ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن, وہی آخری ہے لیکن اس کی کوئی انتہا نہیں ہے, اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے.
پاس نہیں، لیکن مسلمان سویا ہوا ہے. تو لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، دنیا کے اندر جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ شرک ہے. چنانچہ یہ جو آپ کا ایجوکیشن کے میدان کے اندر ریسرچ اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ آج کے زمانے کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے. اور لکھنے والے لکھتے ہیں، کہنے والے کہتے ہیں کہ علمی میدان میں جتنی ترقی موجودہ دور میں کی ہے پوری تاریخ کے اندر اتنی ترقی کبھی نہیں ہوئی. یہ صحیح ہے یا غلط میں اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن آج جس ترقی یافتہ دور کے اندر انسان جی رہا ہے یہ ترقی انسان کو میسر کیسے ہوئی؟ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا کے اندر قدم نہ رکھتے تو آج جو علمی ترقی ہم کو دکھائی دے رہی ہے تو یہ علمی ترقی انسانوں کو میسر نہیں ہو سکتی تھی، انسانوں کو نصیب نہیں ہو سکتی تھی. وجہ اس کی کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آئے تھے اس زمانے میں لوگوں نے کائنات کو خدا کا درجہ دیا ہوا تھا. چاند خدا ہے، سورج خدا ہے، درخت خدا ہے، جنگل کے اندر رہنے والے درندے اور جانور یہ خدا ہیں، پانی یہ خدا ہے. یعنی کائنات کی ایک ایک چیز کو خدا کا درجہ دیا ہوا تھا. اور جب آپ کسی کو خدا کا درجہ دو گے آپ اس کے اوپر ریسرچ نہیں کر سکتے. جب آپ کسی کو خدا کا درجہ دو گے آپ پھر ڈرو گے. جیسے آج بھی ہے دنیا کے اندر بہت سی قومیں ہیں ماشاءاللہ کہ بایو کیمسٹری کے اندر پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، اسٹرانومی کے اندر پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، فزکس کے اندر پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، لیکن پتھر کے سامنے سر جھکا رہے ہیں. کتنا بڑا کنٹراڈکٹ ہے، کتنا بڑا تضاد ہے. ایک طرف تو آپ کے پاس اتنی بڑی ڈگری کہ آپ ستاروں کے بارے میں، گیلیکسیز کے بارے میں، سولر سسٹم کے بارے میں آپ نئی نئی تحقیقات سامنے لا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جس کے اوپر آپ ریسرچ کر رہے ہیں اسی کو آپ اپنا خدا بنائے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے. وہ کہا کرتے تھے اسلام لانے کے بعد جو جاہلیت کا دور تھا، پری اسلامک ایج تھی، اس پری اسلامک ایج کے اندر جب ہم کو اپنے واقعات یاد آتے ہیں تو ہم کو اپنی عقل کے اوپر ہنسی آتی ہے. یہ ہے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنے دور خلافت میں رومن امپائر اور پرشین امپائر دونوں کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا. وہ کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں پری اسلامک ایج میں ہم کو جب زمانہ یاد آتا ہے تو ہم کو اپنی عقل کے اوپر ہنسی آتی ہے. کیوں ہنسی آتی ہے؟ کہتے ہیں ہم ایک آٹے کا خدا بناتے تھے، آٹے، اور اس کے بعد سفر پہ روانہ ہوتے تھے. سفر پہ روانہ ہونے کے بعد جب بھوک لگتی تھی تو ہم اس آٹے کے خدا کا کان کھا لیتے تھے. اس کے بعد آگے سفر شروع کرتے تھے. پھر ایک مقام کے اوپر پہنچتے تھے، پھر ہم کو بھوک لگتی تھی تو ہم اس خدا کا ایک بازو کھا لیتے تھے. پھر آگے بڑھتے تھے، پھر بھوک لگتی تھی، پھر اس کا ہم دوسرا بازو کھا لیتے تھے. ہم کو اتنی بھی عقل نہیں تھی کہ ہم یہ سوچیں کہ جو خدا اپنا کان نہیں بچا پا رہا ہے، جو خدا اپنا بازو نہیں بچا پا رہا ہے، جو خدا اپنی ٹانگ نہیں بچا پا رہا ہے، وہ خدا ہمارے مسائل حل کیسے کر سکتا ہے. لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ ہم کو فراہم کیا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. تم زمین کے اوپر کیا کر رہے ہو؟ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. ابھی تم کو ہوا کے اوپر کنٹرول کرنا ہے، ابھی تم کو ستاروں کے اوپر کنٹرول کرنا ہے. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اللہ جس نے تمہارے کنٹرول میں زمین و آسمان کو دیا ہے. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین بھی تمہارے کنٹرول میں، آسمان بھی تمہارے کنٹرول میں، ہوائیں بھی تمہارے کنٹرول میں، سمندر بھی تمہارے کنٹرول میں. لیکن انسان اپنے مقام کو بھول جاتا ہے. تو لقمان علیہ السلام یہی چیز اپنے بیٹے کو سمجھا رہے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. ان الشرک لظلم عظیم.
اور شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، شرک کے برابر دنیا کے اندر کوئی ظلم نہیں۔ اب میں اپنے نقطے کی طرف آتا ہوں۔ میں نے اس آیت کا انتخاب کیوں کیا؟ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کا حق بتا رہے ہیں، اللہ کی ذات۔ ابھی میں نے تھوڑا اس کا تذکرہ کیا، اللہ کی کتنی بڑی ذات ہے، اور ہماری حیثیت اللہ کے سامنے کیا ہے؟ ہماری کیا اس کائنات کی حیثیت اللہ کے سامنے کیا ہے؟ لیکن لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کا حق بتا رہے ہیں، تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ اگر لقمان اپنے بیٹے کو میرا حق بتاتے ہیں تو پھر میں خدا اس انسان کو وصیت کرتا ہوں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور وصیت عام طور سے سنا ہوگا، جب کسی کی روح قبض ہونے لگتی ہے اس وقت اگر وہ خاص کوئی بات کہنا چاہتا ہے انتقال سے پہلے، تو اس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ ان کی یہ وصیت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام یعید وعد یعید نصیحت کر رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی لفظ استعمال کر سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کا لفظ، یعنی جو الٹیمیٹ ہے، جس کے بعد کوئی حکم نہیں دیا جا سکتا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں وصیت کی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ٹھیک ہے تمہاری زندگی اللہ کی ذات سے قائم ہے، اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہاری تخلیق کی ہے، لیکن دنیا کے اندر آنے کا جو سبب اور ذریعہ بنے ہیں وہ تمہارے ماں باپ بنے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ماں باپ کے بارے میں، ماں باپ کے جو حقوق ہیں، ماں باپ کے جو رائٹس ہیں، ماں باپ کے بچوں کے اوپر ماں باپ کے بارے میں جو ذمہ داریاں ہیں، جو ریسپانسبلٹیز ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فل کرنے کے لیے وصیت کر رہا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے؟ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، تم یاد کرو جب تم اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھے، ماں کو کس کس قسم کی تکلیف اٹھانی پڑی، کس کس قسم کی پریشانی اٹھانی پڑی، کس کس قسم کے مسائل سے دوچار ہونا پڑا۔ تمہاری ماں کی رات کی نیندیں اڑ گئی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سوچتی تھی میرے پیٹ کے اندر جو بچہ پل رہا ہے، اگر خدا نخواستہ میں سو گئی اور اس کی ٹانگ کسی طرح فریکچر ہو گئی، اس کا بازو کسی طرح ٹوٹ گیا، اس کی آنکھوں کی بینائی کسی طرح چھن گئی، تو پھر میں اس بچے کے ساتھ کیا کر سکتی ہوں؟ اس لیے راتوں کا آرام اس کا اڑ گیا تھا۔ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين، کہ 9 مہینے تو تم اس حال میں رہے، لیکن پھر جب دنیا میں آئے 2 سال تک اس نے اپنے جگر کا، اپنے جسم کا خون تم کو پلایا ہے۔ وفصاله في عامين، یہ جو دودھ ہے، یہ دودھ کیا ہے؟ یہ ماں کی چھاتی سے نکلنے والی وہ غذا ہے کہ اس غذا کے بغیر بچہ زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اور یہ عجیب چیز ہے کہ انسان کے علاوہ آپ جانوروں کے بچوں کو دیکھتے ہیں، پیدا ہونے کے کچھ دیر کے بعد اٹھنا شروع کریں گے، لیکن یہ جو انسان کا بچہ ہے کہ 6 مہینے تک تو یہ حرکت بھی نہیں کر سکتا، اٹھنا تو دور کی بات ہے۔ اس کو اگر جانا ہے باتھ روم تو اس کی ماں کو لے جا کر اس کو پیشاب کرانا پڑے گا، اس کی صفائی کرنی پڑے گی، یعنی ہر چیز اگر اس کی ماں اس کا پورا نہیں کرے گی تو یہ بچہ ایسے ہی دنیا کے اندر ختم ہو جائے گا۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال تک اس نے اپنی چھاتی کا دودھ تجھے پلایا۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، آگے کیا کہا اللہ نے؟ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، یعنی کہا أَنِ اشْكُرْ لِي وَاشْكُرْ لِوَالِدَيْكَ، الگ الگ سے ورب استعمال کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ، میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اللہ نے ایک ہی ورب استعمال کیا ہے، ان اشکر لی ولی والدی، میرا اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو، میرے اور اپنے ماں باپ کے شکر گزار بنو۔ اللہ نے دو فعل یہاں پر نہیں لائے، 2 وربس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال نہیں کیا۔ جو ورب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا، اسی ورب کو ماں باپ کی طرف اللہ نے منسوخ کیا۔ ان اشکر لی ولی والدی الی المصیر، تم کو میری طرف واپس لوٹنا ہے، تم
میرا حق ادا کرتے ہو کہ نہیں؟ اس کے بارے میں بھی ہم تم سے پوچھیں گے. اور تم نے والدین کے حقوق ادا کیے کہ نہیں؟ اس کے بارے میں بھی ہم تم سے پوچھیں گے. ان اشکر لی ولی والدی الی المصیر. ہاں ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو کہی, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي, ہاں اگر تمہارے پیرنٹس, اگر تمہاری ماں, اگر تمہارے والد تم کو کمپیل کرتے ہیں, تم کو مجبور کرتے ہیں, تمہارے ساتھ زبردستی کرتے ہیں, تم کو پریشرائز کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, جس کا تجھے علم نہیں کہ شرک کتنا بڑا ظلم ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. یہ بات ماں باپ کے نہیں ماننا. لیکن نہ ماننے کا مطلب کیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ مس بہیو کر شروع کر دو؟ نہیں, ماں باپ کا حق اپنی جگہ ہے, لیکن یہ حق ماں باپ کو نہیں ہے کہ ماں باپ اللہ کے حق کے بارے میں اپنے بچوں کو یہ کہنا شروع کریں اللہ کوئی ذات نہیں ہے, اللہ کے حق کو ادا کرنا کوئی چیز نہیں ہے. اس چیز کو نہیں ماننا. لیکن جہاں تک تعلق ہے ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کا, حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن, ان کی مائیں الگ تھی لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں بیٹیاں تھیں. تو حضرت اسماء کی جو والدہ تھی وہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. وہ مدینہ آئی. مدینہ آنے کے بعد انہوں نے حضرت اسماء سے ملنا چاہا. تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری والدہ آئی ہے, وہ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں اور وہ میرے دین سے بیزار ہیں. جو حدیث کے الفاظ ہیں اس حدیث کے الفاظ کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ میرے دین سے بیزار ہے, اسلام کو وہ پسند نہیں کرتی, میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں اگر وہ تم سے ملاقات کرنا چاہتی ہے اس کا حق ہے, تم اس سے ملو, تم اس سے ملاقات کرو, اس کے حقوق کی ادائیگی کرو. ٹھیک ہے وہ تمہارے دین کو پسند نہیں کرتی, لیکن اس کا بحیثیت ماں کا تمہارے اوپر جو حق ہے اس حق کو تمہیں ادا کرنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. لیکن جو حقوق دنیا کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ماں باپ کے تمہارے اوپر رکھے ہیں, ان حقوق کو ادا کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. ان حقوق سے تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ. اور تم اپنی زندگی میں کیا کرنا, تم اس کی پیروی کرنا, تم اس کو فالو کرنا, تم اس کی اطاعت کرنا, تم اس کے پیچھے پیچھے چلنا جو میری طرف رجوع کرتا ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ. پھر تم سب کو میری طرف واپس لوٹنا ہے. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. تم نے جو کچھ کیا ہے دنیا کے اندر, ویڈیو کو بنانا آسان ہے, لیکن اللہ کی طرف سے جو مانیٹرنگ ہو رہی ہے, اللہ کی طرف سے جو نگرانی ہو رہی ہے, اللہ کی طرف سے جو فرشتے لگے ہوئے ہیں اور ہمارے ایک ایک ایکشن کو ریکارڈ کر رہے ہیں, آخر انسان کیوں نہیں سوچتا کہ ہماری زندگی پوری مانیٹر ہو رہی ہے اور کل آخرت میں جا کر ہمیں اس کے بارے میں ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, ہمارا حساب ہوگا, ہم سے پوچھا جائے گا. ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. تو میرے بزرگوں اور دوستوں, میرے عزیز طلبہ اور طالبات, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق جس آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کے حقوق کو بتا رہا ہے. اور احادیث کے اندر واقعات, ایک واقعہ آتا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ 3 شخص سفر کر رہے تھے, رات ہو گئی, ایک پہاڑ کی ایک کیو کے اندر, غار کے اندر انہوں نے رات گزاری. صبح جب اٹھے تو دیکھا کہ غار بند ہو چکا ہے, ایک بڑا پتھر, ایک چٹان آ چکی ہے, اس نے غار کو بند کر دیا. اب وہ پریشان ہو گئے تینوں, کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. مشورے میں انہوں نے کہا کہ بھئی اگر ہم میں تینوں نے اپنی زندگی کے اندر کوئی نیک عمل کیا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے. ٹھیک ہے. ایک شخص سوچنے لگا, اس کے ذہن کے اندر بات آئی, تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اے اللہ میرے پاس ایک مزدور آیا تھا مزدوری کرنے کے لیے,
جب اس نے مزدوری پوری کر لی، مزدوری کرنے کے بعد جو اس کی مزدوری بنتی تھی وہ مزدوری میں نے اس کو دینا چاہا، لیکن اس نے اس وقت لینے سے انکار کیا کہ میں ابھی نہیں لوں گا، میں پھر کبھی آ کر لے لوں گا، چلا گیا۔ جب کچھ دن گزر گئے وہ نہیں آیا تو میں نے کہا کہ یہ اس کی امانت رکھی ہوئی ہے، اگر ایسے ہی رکھی رہے گی تو اس کو نقصان ہو جائے گا، بہتر ہے اس کو ہم بزنس کے اندر لگائیں۔ تو ہم نے اس کے ذریعے سے بھیڑ بکریاں گائے وغیرہ خریدی اور وہ بڑھتے رہے۔ اس کا ایک بہت بڑا گائے اور بکریوں کا جو ہے ایک بہت بڑی وہ کیا کہتے ہیں اس کو ریوڑ بن گیا۔ اچانک ایک دن وہ پہنچا کہ میری مزدوری دے۔ میں نے کہا یہ جو جانوروں کا ریوڑ ہے یہ پورا تمہارا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ کیوں میرے ساتھ مذاق کرتے؟ میں نے ایک دن مزدوری کی تھی، مجھے ایک دن مزدوری کا پیسہ چاہیے۔ تو میں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی مسئلہ ایسا ہے کہ تمہارا جو مزدوری کا پیسہ تھا میں نے اس پیسے کو اس کاروبار میں لگایا اور اس کے نتیجے میں یہ کاروبار اتنا بڑھ گیا، اس میں میرا کوئی حق نہیں بنتا، یہ پورا کا پورا ریوڑ تمہارا ہے۔ تو یہ دعا کرتا اللہ اگر یہ عمل تجھے پسند آیا ہو تو یہ جو چٹان نے ہمارے غار کے دھانے کو بند کر دیا ہے اللہ اس چٹان کو غار کے دھانے سے ہٹا دے۔ تو وہ چٹان تھوڑا سا کھسک گیا۔ دوسرا آدمی اٹھا، اس نے کہا اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، اللہ نے اس کو کافی حسن دیا تھا اور مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، تو لیکن وہ مال اور پیسے کے اعتبار سے بہت غریب گھرانے کی بچی تھی، تو ایک دن اس کو پیسے کی ضرورت پڑی، تو محبت کے غلبے کے نتیجے میں نے اپنی ڈیزائر کو اس سے پورا کرنا چاہا، لیکن اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو۔ جب اس نے یہ کہا تو میں پیچھے ہٹ گیا، میں نے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تو یہ چٹان کو کھسکا دے۔ وہ چٹان کھسک گئی۔ پھر تیسرا آدمی وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں ان کی خدمت کیا کرتا تھا، میں جانوروں کو چرایا کرتا تھا، شام کو جب میں واپس آتا تو میں ان جانوروں کا دودھ دھونے کے بعد اپنے والدین کو پلاتا، اس کے بعد اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو پلاتا، لیکن ایک دن مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ جب گھر پہنچا میں نے جانوروں کا دودھ دھوا، لے کر گیا اپنے والدین کے پاس، وہ سو چکے تھے۔ میرے بچے بھوک کی وجہ سے بل بلا رہے تھے، وہ میرے قدموں کے اوپر پڑے ہوئے تھے، لیکن میں پوری رات بھر وہ دودھ لے کر کھڑا رہا کہ میں اس وقت تک اپنے بچوں اور اپنی بیوی کو نہیں پلاؤں گا جب تک کہ میں اپنے والدین کو یہ دودھ نہ پلاؤں۔ اے اللہ اگر یہ عمل تجھے پسند آیا ہو اے اللہ اس کی برکت سے اس چٹان کو، تو وہ پوری چٹان ہٹ گئی اور ان کو غار سے رہا کر دیا گیا۔ یہ والدین کے حقوق کو، والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ایک واقعہ آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا میں نے جو بزنس کیا ہے، تجارت کی ہے، مال کمایا ہے، میرے والد میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور اس مال میں سے لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو بلایا۔ ان کے والد کو بلانے کے لیے جو شخص گیا تو انہوں نے پوچھا ان سے مجھے کیوں بلایا گیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے صاحبزادے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے بارے میں کوئی شکایت کی۔ جب انہوں نے سنا کہ میرے لڑکے نے شکایت کی ہے تو ان کے دل کے اندر احساسات کا ایک سمندر جاگ اٹھا۔ وہ شاعری کیا کرتے تھے، زبان کے اوپر الفاظ تو نہیں لائے، لیکن دل ہی دل کے اندر وہ کہنے لگے میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، اور آج میرا بیٹا میری شکایت لے کر میرے نبی کے دربار میں جاتا ہے۔ خیر وہ چلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی طرف۔ ادھر سے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ آپ ان باپ بیٹوں کا فیصلہ کریں، وہ جو والد صاحب آ رہے ہیں ان کی زبان کے اوپر وہ الفاظ نہیں آئے تھے، وہ شاعری نہیں آئی تھی، لیکن ان کے دل کے اندر احساسات کا ایک تلاطم اٹھا تھا۔ آپ ان سے پوچھئے گا وہ تمہارے دل کے اندر جو جذبات ابل پڑے تھے ان جذبات کو تم نے شاعری کی شکل دل کے اندر دیے، ذرا وہ اشعار سناؤ، ذرا وہ شاعری مجھے بتاؤ۔ وہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے کہ ہم بات کو آگے بڑھائیں، آپ نے جو
اللہ بلانے کے لیے، اور اس وقت آپ کے دل کے اندر جو احساسات اور جذبات ابھرے ہیں، ان جذبات کو تم نے جو الفاظ کا جامع دیا ہے، اگرچہ تم نے ان کو استعمال نہیں کیا لیکن دل ہی دل کے اندر تم پڑھتے رہے، پہلے اس شاعری کو سنا۔ تو والد کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اس لیے کہ میں نے تو کسی کے سامنے اس کو بتایا نہیں، آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا۔ تو پھر اس کے بعد اس نے وہ اشعار سنائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن یہ بیٹا ہمارے گھر میں پیدا ہوا اس دن ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا، ہم اگر جیا کرتے تو اس بچے کے لیے جیا کرتے تھے، ہم اگر کماتے تھے تو اس بچے کے لیے کماتے تھے، ہماری راتوں کی نیند اگر اڑ جایا کرتی تھی تو اس بچے کی وجہ سے وہ نیند اڑ جایا کرتی تھی، ہم نے اپنی جوانی کو اگر پلایا تو اس بچے کے پیچھے پلایا، ہم نے اپنی زندگی کو ختم کیا، لیکن آج یہ بچہ جب بڑا ہو گیا تو آج یہ بچہ کہتا ہے میرے باپ کا میرے اوپر کوئی حق نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیاں بن گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا انت ومالک لابی، سن اے نوجوان، تو اور تیرا مال، تو اور تیری دولت، تو اور تیری جاگیر، یہ سب کا سب تیرے والد کا ہے، تو یہاں سے چلا جا۔ یہ شریعت کا بہت بڑا زبردست مسئلہ ہے، انت ومالک لابی۔ یہ تو آج کے زمانے میں جس کو ہم کہتے ہیں ازل، اور پھر ہم اسلام کو اس کا الزام دیتے ہیں کہ صاحب اسلام نے یہ کیا ہے، اسلام نے نہیں کیا، وہ ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ ایک وقت آیا تھا جس وقت میں شریعت نے مجھے آپشن دی تھی کہ اگر تم اپنا کاروبار الگ کر سکتے ہو تو تم اپنا کاروبار الگ کر سکتے ہو، لیکن والدین کے حقوق کے اوپر تم ڈاکہ ڈالنا چاہو، والدین کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے تم اپنے بزنس کو الگ سے ڈیولپ کر سکتے ہو، لیکن ہم نے اس وقت کیا کہا کہ سوسائٹی کے اندر ہماری ناک کٹ جائے، اس لیے ہم نے اس آپشن کو ایکسپٹ نہیں کیا۔ جب اس آپشن کو ایکسپٹ نہیں کیا تو یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انت ومالک لابی، تم اور تمہارا مال یہ تمہارے والد کا ہے، یعنی اگر والد کے ساتھ مل کر تم کاروبار کر رہے ہو اور والد تم کو ماہانہ تنخواہ دیتے ہیں جس طرح کہ ایک ملازم کو تنخواہ دی جاتی ہے، تو پھر یہ پوری پراپرٹی اور پوری جائیداد والد کی بنتی ہے، یہ تمہاری نہیں بنتی۔ تو غلطی تو ہماری ہے کہ جب والد کا انتقال ہو گیا، والد کے انتقال ہونے کے نتیجے میں اب جو اوپر دادا بیٹھا ہوا ہے وہ اس پراپرٹی کا مالک بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے جس وقت شریعت نے آپشن دی تھی کہ تم اپنا کاروبار الگ کر سکتے ہو، تم اپنا بزنس الگ کر سکتے ہو، لیکن اس الگ کرنے کے ساتھ ساتھ والد کے حقوق کو تمہیں ادا کرنا پڑے گا۔ میں نے اس آپشن کو اڈاپٹ نہیں کیا، میں نے اس آپشن کو ایکسپٹ نہیں کیا، اور جب اس آپشن کو میں نے ایکسپٹ نہیں کیا، جب اب میرے اوپر حالات آ گئے تو میں اسلام کو کوس رہا ہوں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوان تو کس کی شکایت کر رہا ہے، تو یہاں سے چلا جا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ ہے اپنی والدہ کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر کے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، والدہ ساتھ میں ہے اور ام ایمن ساتھ میں ہے۔ مدینہ میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد اب جب واپسی کا سفر اختیار کیا، راستے میں ایک جگہ آتی ہے ابوا، یہ بدر کے نزدیک ہے، بالکل مکہ اور مدینہ کے درمیان۔ وہاں جب پہنچے تو اچانک والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے، اب جب والدہ کا انتقال ہوا ہے تو وہ پہاڑی ایریا ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مدفون ہے۔ پہلا تو پورا جزیرۃ العرب ہی پتھروں سے بھرا ہوا ہے۔ جب آپ کی والدہ کو دفن کیا گیا، پہلے تو والدہ کی روح قبض ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کی گود کے اندر اپنا سر رکھا اور والدہ کو کہہ رہے اٹھیے،
بلندی کے اوپر وہ قبر بنی ہوئی ہے پتھروں کے درمیان. تو نیچے اتر کے اب اچانک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور دوڑ کر واپس اوپر چڑھ گئے اور آپ نے اپنی والدہ کی قبر کے ساتھ آپ چمٹ گئے اور پھوٹ پھوٹ کے آپ رو رہے کہ مجھے کس کے حوالے آپ نے کیا. ام ایمن آئی, ام ایمن نے آپ کو اٹھانا چاہا لیکن آپ اپنے آپ کو والدہ کی قبر سے الگ کرنے کے لیے تیار نہیں. زبردستی ام ایمن نے اٹھایا اپنے گود کے اندر اور لے کر نیچے آئی, اونٹ کے اوپر بٹھایا. 3 دن کا فاصلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ وہاں سے 3 دن کا فاصلہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فاصلہ روتے ہوئے گزارا ہے. والدہ کی محبت میں, والدہ کے تعلق میں, والدہ کے ساتھ جو عقیدت تھی, والدہ کا جو حق تھا, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچنے تک چپ نہیں ہو رہے. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک شخص نے آ کر کہا ما حق الوالدین علی ولدہما, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کا کیا حق ہے ماں باپ کے بچوں کے اوپر. علی ولدہما, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہما جنتک و نارک, یہ والدین یا تو تمہارے لیے جنت ہے یا تمہارے لیے جہنم ہے. اگر تم والدین کے حقوق کو ادا کرو گے تو یہ تمہارے لیے جنت ہے, اور اگر والدین کے حقوق کو تم ادا نہیں کرو گے, والدین کے ساتھ تعلق کو, والدین کے ساتھ اپنے بیہیویئر کو تم نے روڈ بنایا ہوا ہے, تم نے والدین کے ساتھ سختی کی ہوئی ہے, تو پھر یہ والدین تمہارے لیے جنت نہیں ہے بلکہ یہ والدین تمہارے لیے جہنم ہے. رمضان کے بارے میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر چڑھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا آمین آمین آمین. جمعہ کا خطبہ ہو گیا, نماز ہو گئی, صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک نئی چیز ہم نے دیکھی. کیا دیکھا نئی چیز؟ کہا آپ نے پہلے ممبر کے اوپر اپنا مبارک پاؤں رکھا, آپ نے آمین کہا. دوسرے کے اوپر مبارک پاؤں رکھا, آپ نے آمین کہا. تیسرے کے اوپر مبارک پاؤں رکھا, آپ نے آمین کہا. یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام آئے تھے, جبرائیل علیہ السلام نے 3 بددعائیں دی اور ان 3 بددعاؤں کے اوپر رحمت للعالمین پیغمبر علیہ السلام کی آمین ہے. اور وہ 3 بددعائیں کیا ہے کہ بعد من ادرک رمضان ولم یغفر له, ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان مل گیا لیکن رمضان کے ملنے کے باوجود اس کی مغفرت نہیں ہو سکی. رمضان جو ہے سال کے مہینوں کے اندر اللہ کی رحمتوں کی جو بارش ہوتی ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے دین اکبری کا مقابلہ کیا, ان کے بارے میں علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے کہ ہوا ہے وہ تند و تیز, چراغ اپنا جلا رہا ہے, وہ مرد درویش جسے قدرت نے بخشے ہے انداز حسن والا. اگر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے اندر دین اکبری کا مقابلہ نہ کرتے تو ہو سکتا ہے کہ ہندوستان اسپین بن گیا. یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ, بلکہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر اس وقت نہ صرف ہندوستان کے اندر بلکہ گلوبلی عالمی سطح کے اوپر دین کی آبیاری کر رہی ہے. تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے دین اکبری کا مقابلہ کیا. دین اکبری یعنی اکبر نے کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین 1000 سال کے لیے آیا تھا, 1000 سال گزر گئے, اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دنیا کے اندر چلنے والا نہیں ہے. اب نیا دین ہے جس کا نام ہے دین الہی یا جس کا نام ہے دین اکبری. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے, انہوں نے اپنی محنت کے ذریعے سے, اپنی دعوت کے ذریعے سے, اپنے خطوط کے ذریعے سے, اپنی موٹیویشن کے ذریعے سے اس فتنے کو ختم کیا. اکبر کا بیٹا جہانگیر, جہانگیر کا بیٹا شاہجہاں, اور شاہجہاں کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ, جس کو علماء نے لکھا ہے کہ خلفائے راشدین 4 ہیں, اسے 6واں شامل کیا جائے تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ. آپ اندازہ کیجئے کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا بڑا کام. تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے اندر اسلام کے اس مینار کو, اسلام کی روشنی کو بجھنے سے بچایا.
سے نکل گئی. وہ تین باتیں ہیں، ایک والدین کے حقوق اور رمضان. ہاں، تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ رمضان کے اندر جو اللہ کی رحمت برستی ہے اس رحمت کی مثال سمندر کی ہے، اور پورے 11 مہینوں کے اندر اللہ کی جو رحمت برستی ہے اس رحمت کی مثال سمندر کے سامنے قطرے کی ہے. اب آپ اللہ رکھیں، جو رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے وہ سمندر ہے، اور جو 11 مہینے اللہ کی رحمت برستی ہے وہ اس سمندر کے سامنے قطرہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بعد من ادرک رمضان ولم یغفر له، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان مل گیا لیکن اس کی مغفرت نہیں ہو سکی. یعنی اعمال کا سیزن تھا لیکن پھر بھی اپنی مغفرت نہیں کرا سکا. اور دوسری بدعا بعد من ذکرت عنده ولم يصلي عليه، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے کی توفیق نہ دے. اور تیسری بدعا بعد من ادرک ابویہ او احدہما عند الکبر ولم يدخلاه الجنہ، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کو بوڑھے ماں باپ مل جائے، دونوں یا دو میں سے ایک، لیکن پھر بھی ان ماں باپ کی خدمت کر کے وہ اپنے لیے جنت کو واجب نہیں کرا پا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کی بدعا کے اوپر آمین کہتے ہیں. اب اندازہ کیجیے، عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، اللہ کی خوشی والد کے خوشی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں. یعنی اگر تم نے ماں باپ کے حقوق کو ادا کیا، ماں باپ کا احترام کیا، ماں باپ کا ادب کیا، ماں باپ کی زندگی کے اوپر تم نے تھوڑا غور کیا، ہم جو اس زندگی تک پہنچے، ہم جو آج یہاں اسلامک یونیورسٹی کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ کن کی فکروں کا نتیجہ ہے، یہ کن کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، یہ کن کی محنت کا نتیجہ ہے، یہ کن کی تمناؤں اور آرزوؤں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اس اسٹیج کے اوپر پہنچے ہوئے. کیا ان کی اتنی ہی تمنا ہے؟ کیا آگے کے لیے ان کی تمنائیں نہیں کہ یہاں سے ڈگری لینے کے بعد ہمارے بچے اپنے فیلڈ کے اندر روشن ستارے کی طرح چمکے؟ لیکن یہ بچہ جب چمکنے لگتا ہے تو اس کے بعد اپنے ماں باپ کو بھول جانا شروع کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے دور میں یہاں پر اویس قرنی آئیں گے، اویس قرنی، ان سے اپنے لیے دعا کرانا. اویس قرنی صحابی نہیں، صحابی کی تعریف ہے جس نے حالت ایمان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو انہوں نے زیارت نہیں کی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحب ایمان کے اوپر نظر پڑ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک علاقے سے گزر رہے تھے، وہاں رہنے والے کچھ لوگ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن انہوں نے تو اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں، لیکن گزرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان لوگوں کے اوپر پڑی جن کو ایمان مل گیا تھا. اس کو حدیث کی اصطلاح کے اندر صحابی کہتے ہیں. لیکن اویس قرنی صحابی نہیں تھے، دور ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں آ سکے. وجہ کیا تھی؟ اسلام قبول کر لیا تھا لیکن نہیں آ سکے. یمن سے قرن قبیلے سے ایک شخص آئے گا اویس قرنی، اس شخص سے اپنے بارے میں مغفرت کی دعا کرا، اس شخص سے اپنے بارے میں مغفرت کی. اللہ کے نبی کس سے کہہ رہے ہیں؟ امیر المؤمنین عمر بن خطاب. حضرت عمر کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق یدور حیث دار عمر، جدھر عمر ہوتے ہیں حق بھی ادھر ہی ہوتا ہے. یہ نہیں فرمایا جدھر حق ہوتا ہے عمر بھی ادھر ہی ہوتے، یہ نہیں کہا، یہ کہا عمر جدھر ہوتے ہیں حق بھی ادھر ہی چلا جاتا ہے. الحق یدور حیث دار عمر. آپ نے فرمایا لو کان نبیا بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا، میرے بعد جس کو نبوت ملتی وہ عمر ہے، عمر بن خطاب. ان کے اندر وہ استعداد ہے، وہ صلاحیت ہے، ان کو نبوت ملنی چاہیے تھی، لیکن چونکہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ باقی نہیں رہے گا اس لیے عمر کو بھی نبوت نہیں ملی. لیکن ان کے اندر اس چیز کی صلاحیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک ملہم ہوتا ہے جس کے دل کے اوپر اللہ کی طرف سے خیر کی بارش ہوتی ہے. میری امت کا جو ملہم ہے وہ عمر ہے، عمر کے دل
ان سے اپنے حق میں مغفرت کی دعا کر. پہلا سال گزر کیونکہ حضرت عمر ہر سال حج کرنے کے لیے جاتے معلوم کر دیتے اویس سے کرنی. اب 21 سال کا واقعہ ہے کہ آپ مسجد حرام کے باہر لوگ بیٹھے ہوئے تو آپ نے اعلان کیا کہ جو یمن سے لوگ آئے ہوئے وہ کھڑے ہو گئے. یمن سے جو لوگ آئے ہوئے وہ کھڑے ہو گئے. ان سے کہا تم میں سے جو قبیلے مراد کے لوگ ہیں وہ کھڑے رہے باقی بیٹھ جائے. قبیلے مراد کے لوگ کھڑے رہے باقی بیٹھ گئے. ان سے کہا تمہارے میں ایک برانچ ہے قرن, قبیلے مراد کی ایک برانچ ہے قرن. قرن کے جو قبیلے کے لوگ ہیں وہ کھڑے رہے اور باقی بیٹھ گئے. ایک شخص کھڑا رہا باقی بیٹھ گئے. تو ان سے پوچھا اویس کو جانتے ہو؟ ہاں جانتا ہوں, وہ میرا بھتیجا ہے. تو کہا وہ حج پہ آئے ہیں؟ کہا حج پہ آئے ہیں. تو کہاں ہے؟ کہا وہ اونٹ چلانے کے لیے گئے. کیونکہ زمانہ تھا اردو کے اوپر یعنی ریگستان کے اندر ڈیزرٹ کا اس کو جہاز کہتے ہیں. تو اس زمانے میں یہی جو کیا کہتے ہیں سواری ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ وہ اونٹ چلانے کے لیے گئے. تو کہا ہمیں بتاؤ کس طرح نکل گئے. تو انہوں نے کہا وہ تو پاگل ہے, آپ مل کے کیا کرو گے. تو حضرت عمر مسکرا دی. خیر عرفات کی طرف وہ گئے تھے تو حضرت عمر حضرت علی کو لے کر گئے. عرفات پہنچے, وہاں ایک شخص کو کالے رنگ کا درمیانی قامت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی تھی. اس کا رنگ کالا ہوگا, وہ درمیانی قامت کا ہوگا, اس کو برس کی بیماری ہے لیکن برس کی بیماری سے اللہ نے اس کو شفا دی ہے ماں کی خدمت کے نتیجے میں. البتہ ایک داغ اس کے جسم کے اوپر برس کا ہوگا. تو یہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی تھی وہ نشانیاں اس کے اوپر فٹ آ رہی ہیں. تو دونوں جا کر اس کے پیچھے بڑھ گئے. جب وہ بیٹھ گئے تو انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بیٹھ گیا پیچھے. تو انہوں نے اپنی نماز مختصر کی. سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو انہوں نے پوچھا, حضرت عمر نے کہا آپ کون؟ میں نام تھا, آپ کون؟ تو انہوں نے کہا عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. تو انہوں نے کہا ہم سب اللہ کے بندے ہیں, آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا آپ کو پتا ہے کہ آپ سے کون مخاطب ہے, کون بات کر رہے ہیں؟ کہا نہیں مجھے نہیں پتا. کہا یہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں علی ہوں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر. تو وہ گھبرا گئے, کہنے لگے مجھے معاف کیجیے گا, مجھے پتا نہیں تھا آپ کون, میں نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں اس لیے میں نے آپ کو پہچانا نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو دلاسا دیا, کہا کوئی مسئلہ نہیں, آپ اپنا نام بتاؤ. انہوں نے کہا میرا نام اویس ہے. تو حضرت عمر نے حضرت علی نے ان سے کہا ہاتھ اٹھائیے اور ہمارے حق میں دعا کیجیے. میں اور آپ کے لیے دعا کروں. آپ نے نبی کو دیکھا ہے, نبی کے زمانے کو دیکھا ہے, آپ نبی کے جانشین ہیں, میں آپ کے حق میں دعا کروں. تو حضرت عمر حضرت علی نے کہا ہاں جس نبی کے ہم جانشین ہیں اسی نبی نے ہم کو وصیت کی ہے تمہارے دور خلافت میں اویس قرن سے آئے گا, یمن سے آئے گا, اس سے اپنے حق میں دعا کرانا. کیوں؟ اس لیے کہ والدہ کی خدمت کے نتیجے میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستجاب الدعوات بنایا ہے. یعنی وہ جو چیز اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو رد نہیں کرتے. کس کے نتیجے میں؟ والدہ کی خدمت کے نتیجے میں. کہ والدہ کی خدمت اتنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی نہیں ہو سکی. اور اویس قرنی کے بارے میں آتا ہے, اویس قرنی کل قیامت کے میدان میں ایک جن غفیر کے ساتھ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. اچانک اللہ کی طرف سے آواز آئے گی, فرشتہ آواز لگائے گا, سب لوگ جنت میں چلے جائیں لیکن اویس نہیں جا سکتے. اویس گھبرا جائیں گے کہ کیا ہو گیا, کیا میرے لیے جنت ہی نہیں ہے. اویس رک جائیں گے. رکنے کے بعد پھر اللہ کی طرف سے آواز آئے گی اویس یہ دیکھو یہ جہنم ہے. تو ان کے اوپر اور خوف طاری ہوگا, مجھے جہنم کیوں دکھائی جا رہی ہے, جہنم کی طرف لوگ ہانکے جا رہے ہوں گے. اور اللہ کی طرف سے آواز آئے گی تم جس کی طرف اشارہ کرو گے ہم ان کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کے اندر داخل کر دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تیری ماں کی خدمت ہمارے یہاں اتنی قبول ہے کہ ہم تمہاری سفارش کے ذریعے سے. دیکھیے سفارش کا جو تعلق ہے قرآن کے اندر آیت ہے يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. قیامت کے دن کوئی کسی کے حق میں سفارش نہیں کر سکتا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن, لیکن جس کو رحمان خود اجازت دے, پرمٹ کرے کہ تم سفارش کرو. یہ ہے سفارش کا مطلب.
من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، آیت الکرسی کے اندر ہے، کس کی طاقت ہے، کس کی جرأت ہے، کس کی ہمت ہے وہ اللہ کے سامنے کسی کے حق میں زبان کھول سکے؟ الا باذنہ، ہاں جس کو اللہ ہی اجازت دے تو وہ اللہ کی اجازت سے اس کے حق میں زبان کھول سکتا ہے۔ تو اس میں سب سے بڑی جو سفارش ہوگی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امتوں کی کریں گے، اور پھر انبیاء کی سفارش ہے، علماء کی سفارش ہے، اور حاجی کی سفارش ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے 400 اپنے خاندان کے قبیلے کے ان لوگوں کو جن کے اوپر جہنم حرام ہو چکی ہو ان کے حق میں سفارش کر کے ان کو جنت میں ڈلوائیں گے۔ حافظ قرآن کی سفارش ہے۔ تو یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن، اگر اس دور کا حافظ، اس دور کا عالم باعمل سفارش کر سکتا ہے تو ویسے قرنی کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر اور حضرت علی سے کہہ رہے جا کر اپنے حق میں دعا کرانا، جا کر اپنے حق میں دعا کرا۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ ماں کی خدمت کا نتیجہ ہے۔ ماں کی خدمت کی، والدین کے حقوق ادا کیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حق میرے اوپر کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کا۔ پھر کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا ماں کا۔ پھر کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا ماں کا۔ پھر چوتھی مرتبہ کا، پھر کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد کا۔ 3 حق ماں کے بتائے، اور اس کی تشریح مفسرین نے کی ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ 9 مہینے پیٹ کے اندر اور پھر 2 سال یہ ماں اس کو اپنے گود کے اندر لیے پھرتی ہے، یعنی ایک تو حمل کا زمانہ اور پھر وضع حمل کا، ڈیلیوری کا زمانہ، اور پھر اس بچے کو اپنے گود کے اندر لے کر چلنا، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ تو یہ 3 حقوق اس والدہ کے ہیں، اور پھر ایک حق والد کا ہے۔ تو ایک صحابی نے آ کر کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حج پہ تھا، میں نے اپنی بوڑھی والدہ کو اپنے کندھوں کے اوپر لاد کر حج کرایا، مینا گیا وہ میرے کندھوں پہ تھی، عرفات گیا وہ میرے کندھوں پہ تھی، واپس مزدلفہ پہنچا وہ میرے کندھوں پہ تھی، مزدلفہ سے مینا آیا وہ میرے کندھوں پہ تھی، پھر حرم گیا طواف کرانے کے لیے، طواف میں نے اس کو اپنے کندھوں کے اوپر کرایا۔ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت تم پیدا ہوئے تھے اور تمہاری پیدائش کے موقع پہ تمہاری ماں کی جو پہلی چیز نکلی تھی ابھی تو اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، لیکن آج ماں باپ کو شکوا ہے بچوں سے، بچے ہماری قدر نہیں کرتے، بچے ہمارے ساتھ ویسا بہیو نہیں کرتے جیسا بہیو ہم نے ان کو۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ یہ جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یہاں پر اللہ وہی فیصلہ سنا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، آپ کے پروردگار کا فیصلہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اگر تم کو عبادت کرنی ہے تو صرف ایک ذات کی عبادت کرنی ہے، اور یہ آنر ہے اس انسان کو۔ اللہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ نے جس انسان کو بنایا وہ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکے، اللہ اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ انسان کا اعزاز ہے، یہ انسان کا ریکارڈ ہے، یہ انسان کا آنر ہے۔ اے انسان، تو درخت کے سامنے جھکتا ہے، تو پتھر کے سامنے تو اپنے آپ کو ذلیل کرنے پہ تلا ہوا، تو اپنے آپ کو رسوا کرنے پہ تلا ہوا، تو اپنے آپ کو بے عزت کرنے پہ تلا ہوا۔ میں نے تو یہ فیصلہ کیا، تیرا ماتھا اگر جھکے گا، تیری پیشانی اگر جھکے گی، تو اگر سجدہ کرے گا تو صرف اس ذات کو کرے گا جس ذات نے تجھ کو بنایا ہے، یہ میں نے تجھ کو اعزاز دیا۔ لیکن انسان اس کو سمجھ نہیں پاتا۔ اللہ کا فیصلہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ کا فیصلہ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اگر تم کو عبادت کرنی ہے تو اللہ کی عبادت۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کا فیصلہ ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کس حد تک؟ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر یہ دونوں بڑھاپے کے اندر قدم رکھیں یا دونوں میں سے ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کے اندر قدم رکھے، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ ادھر سے
زور سے مت بولنا، فل اف یہ نہیں کہنا، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان کو جھڑکنا مت، وقل لهما قولا كريما، اور ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنا، ادب کے ساتھ بات کرنا، احترام کے ساتھ بات کرنا۔ اللہ اکبر۔ محدثین کے عجیب عجیب واقعات آتے ہیں۔ ایک محدث کے بارے میں آتا ہے کہ والدہ کے سامنے کھانا نہیں کھاتے، والدہ جب کھانا کھا چکی ہے تو اس کے بعد کھانا کھاتے تھے۔ شاگردوں نے پوچھا کیوں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہ کھانے کے درمیان کہیں ایسا نہ ہو میرا ہاتھ اس چیز کے اوپر پڑ جائے جس چیز کو میری والدہ کھانا چاہ رہی ہے، اور میں نے اس کو ان کے کھانے سے پہلے اٹھا لیا، میری والدہ کا دل ٹوٹ جائے گا، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ میری زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے رحمت کے ساتھ بچھے رہنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے اللہ میرے اوپر یہ دور گزر چکا ہے، میں حرکت نہیں کر سکتا تھا، میں خود کھا نہیں سکتا تھا، میں خود پیشاب نہیں کر سکتا تھا، میں خود کپڑے بدل نہیں سکتا تھا، میں خود چل نہیں سکتا تھا، لیکن اس وقت یہ والدین انہوں نے سب میرے کام کیے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ میں تو بدلہ ان کا نہیں دے سکتا، میری طرف سے تو ان کے اوپر رحمت کی بارشیں نازل فرما، اسی طرح جس طرح انہوں نے بچپن کے اندر میرے ساتھ رحم کا سلوک کیا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تو میرے عزیز جوانوں، عزیز بہنوں اور بچیوں، ہماری ذمہ داری ہے جن والدین کی محنتوں کے نتیجے میں، جن والدین کی تمناؤں کے نتیجے میں، جن والدین کی کوششوں کے نتیجے میں ہم زندگی کی اس سطح تک پہنچ چکے ہیں، اور ان کی تمنائیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو چمکتا ہوا ستارہ دیکھیں، ہم اپنے بچوں کو عزت کے ساتھ دیکھیں، ہم اپنے بچوں کو آرام و راحت کے ساتھ دیکھیں۔ ابھی ان کی تمنائیں پوری نہیں ہوئی، لیکن خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی تمنائیں تو ہیں لیکن ہمارا ان کے ساتھ وہ معاملہ ہو جائے جس کے نتیجے میں ٹھیک ہے دنیا کی چند روزہ زندگی کے اندر ہم آگے بڑھ جائیں، لیکن آخرت ہماری تباہ ہو جائے، آخرت ہماری تباہ ہو جائے، آخرت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ نے یہ جو رمضان کے بارے میں آیا ہے اس کو الگ سے اللہ کے نبی رغم انفہ، اس کی ناک رگڑی جائے، یعنی وہ ذلیل ہو جائے، وہ رسوا ہو جائے۔ قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون، کس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ ذلیل ہو جائے، وہ رسوا ہو جائے، اس کو بے عزت کر دیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کے اندر پایا، یا دو میں سے ایک کو بڑھاپے کے اندر پایا، وَلَمْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، لیکن پھر بھی اپنے لیے جنت کا راستہ ہموار نہ کرا سکا، تو وہ ذلیل و رسوا ہو جائے۔ اس لیے پڑھنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، تعلیم حاصل کرنا یہ تو بدقسمتی ہے، ہم جس زمانے کے اندر جی رہے ہیں اس زمانے میں تعلیم کو تقسیم کر دیا گیا ہے، یہ دینی تعلیم ہے اور یہ دنیاوی تعلیم ہے۔ جب تک مسلمانوں کے ہاتھ میں علم کی لگام تھی، علم تقسیم نہیں تھا، علم ایک اکائی کی حیثیت سے، ایک یونٹ کی حیثیت سے، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی جو تقسیم کی ہے وہ علم نافع اور علم غیر نافع۔ چنانچہ دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ مجھے نفع پہنچانے والا علم عطا کر۔ آپ کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اللہ اس علم سے میں پناہ مانگتا ہوں جس علم کے اندر میرے لیے نفع نہ ہو۔ تو آپ نے علم کی تقسیم اس طرح سے کی ہے، آپ نے علم کی تقسیم اس طرح سے نہیں کی کہ یہ دینی علم ہے یہ دنیاوی علم ہے۔ یہ جو اس وقت دنیا کو کنٹرول کیے ہوئے یہ ایک ان کی زبردست پلاننگ ہے، اس پلاننگ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ یہ دین کا علم الگ کرو، یہ دنیا کا علم الگ کرو۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ دین کے ذریعے سے یہ جو روحانیت ہے، یہ جو سپریچولیٹی ہے، یہ جو اخلاقیات ہے، یہ جو مورل ویلیوز ہے، یہ جو ہیومن ویلیوز ہے، ان سے انسانیت کٹ جائے گی۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، یہ انسان نما ایک جانوروں کا ریوڑ ہوگا۔ ہاں
آج کی دنیا کے اندر کمرشلائزیشن ہے. والدین کے ساتھ جو تعلق ہوگا وہ کمرشل بنیادوں پہ ہوگا. بہنوں کے ساتھ جو تعلق ہوگا وہ کمرشل بنیادوں پہ ہوگا. اپنی بیوی اور شوہر کے ساتھ جو تعلق ہوگا وہ کمرشل بنیادوں پہ ہوگا. اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو تعلق ہوگا وہ کمرشل بنیادوں پہ ہوگا. وہ کسی اور دوسری بنیاد پہ نہیں ہوگا. چنانچہ آج پوری دنیا کو دیکھیے, صرف ایک مقصد ہے زندگی کا, وہ یہ ہے کہ مال کیسے کمایا جائے. اقبال نے اس کو آج سے 100 سال پہلے ڈسکرائب کیا تھا کہ ایسے حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش کا دینے والا, روزی کا دینے والا, زندگی کا چلانے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے. اس نے ماں کے پیٹ کے اندر ہم کو غذا پہنچائی, ماں کے پیٹ کے اندر ہم کو آکسیجن پہنچائی, ماں کے پیٹ کے اندر اس نے ہماری فکر کی. جب ہم دنیا کے اندر آئے خود اپنی چاہت سے نہیں آئے, اس کے چاہنے سے ہم آئے. جب وہاں اس نے ہماری فکر کی تو دنیا کے اندر آنے کے بعد وہ ہم کو روزی نہیں دے گا. لیکن ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ کہ اس تعلیم کو الگ کر دیا گیا. یعنی 15ویں صدی عیسوی سے پہلے کا آپ دور دیکھ لیجیے, یہ 15ویں صدی پورے گلوب کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت رکھتا ہے. 15ویں صدی عیسوی پورے گلوب کے لیے, میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا, میں ایشیا کی بات نہیں کر رہا, میں پورے عالم کی بات کر رہا ہوں. یہاں پر 15ویں صدی عیسوی کے اندر جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی, واسکو ڈی گاما سب سے پہلا شخص ہے جو سورت کے ساحل پہ اترا. 1492 کے اندر یہ جو امریکہ گیا سب سے پہلا, کیا نام اس کا, کولمبس. یہی وقت ہے جب واسکو ڈی گاما یہاں ہے. یہی وقت ہے جب کولمبس امریکہ کے ساحل پہ اتر رہا ہے. امریکہ کے ساحل پہ اترنے کے بعد کولمبس کیا کہہ رہا ہے؟ ہم ہندوستان پہنچے. اس کو چیک کر لیجیے, ایک ذمہ داری کے ساتھ یہاں پر یہ بات کر رہا ہوں. کولمبس امریکہ کے ساحل پہ اترنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہندوستان, یہاں پر ریڈ انڈینز ہیں. اس کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ ہم ہندوستان پہنچے ہیں یا امریکہ پر. یہ تھی علم کی سطح, یہ تھی ایجوکیشن کی سطح لیول. لیکن پھر کیا ہوا اس کے بعد اچانک کیا ہوا؟ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں, دین کو رکھیے ادھر, آج ہم پڑھ رہے ہیں نیوٹن, اسحاق نیوٹن نے گریوٹی کو انوینٹ کیا, پڑھ رہے نا. لیکن نیوٹن سے 600 سال پہلے 10ویں صدی عیسوی میں ابن ہیثم, جس کا پچھلا جو 2015 سال گزرا ہے, ایئر آف لائٹ منایا ہے کس نے؟ اقوام متحدہ نے, یونیسیف کے ساتھ. میں اقوام متحدہ اور یونیسیف کی تعریف نہیں کر رہا ہوں, میں صرف ایک چیز سمجھانے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آج کے اس موسٹ ماڈرن ایج میں 10ویں صدی عیسوی کے ایک مسلمان سائنٹسٹ کے نام سے وہ سال کو منا رہے ہیں. تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ابن ہیثم نے 10ویں صدی عیسوی کے اندر گریوٹی کے اوپر 200 آرٹیکلز لکھے تھے. کس کے اوپر؟ ہم کو کیا پڑھا ہے؟ گریوٹی کس نے ایونٹ کی؟ اسحاق نیوٹن نے. اسحاق نیوٹن کی صدی کا ہے, یہ 16 سینچری کا سائنٹسٹ, 600 سال پہلے. اور کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے اندر جن سبجیکٹس کو ایکسپلین کیا گیا ہے, ڈسکرائب کیا گیا ہے, اس کے اندر گریوٹی ایک سبجیکٹ ہے. قرآن گریوٹی کی بک نہیں ہے, قرآن کیمسٹری کی بک نہیں ہے, قرآن میڈیکل سائنس کی بک نہیں ہے, قرآن ہسٹری کی بک نہیں ہے. قرآن اپنا تعارف خود کراتا ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہم کہہ رہے ہیں صاحب ہوائی جہاز کو کس نے انوینٹ کیا؟ رائٹ برادرز. اور 8ویں صدی عیسوی میں آپ کے اسپین کے اندر عباس ابن فرناس گزرا ہے, جو نون ہیومن ہسٹری کے اندر پہلا فلائر مانا جاتا ہے. بی بی سی کی اس کے اوپر ڈسکوری ڈاکومنٹری نون ہیومن ہسٹری, اس کے اندر پہلا فلائر کون ہے؟ عباس ابن فرناس. کس سن میں؟ 8ویں صدی عیسوی میں. اور پھر دوسرا فلائر ہے 17ویں صدی 17 سینچری کے اندر, یہ جو استنبول میں باسفورس سی ہے, یہ جو یورپین سائڈ ہے اس کی وڈتھ اتنی نہیں ہے. یورپین سائڈ سے احمد شارابی اڑتا ہے اور ایشین سائڈ میں لینڈ کرتا ہے, یہ 17 سینچری میں. اس کے 200 سال کے بعد رائٹ برادرز آئے. یہ جو مسلمانوں کا کنٹریبیوشن ہے, یہ جو الجبرا ہے, یہ جو جابر بن حیان ہے, یہ جو ابن خلدون ہے, یہ جو ابن سینا ہے, میڈیسن کے اندر القانون جو ابن سینا نے لکھی وہ آج بھی یورپ کے اندر ریفرنس بک کے طور پر استعمال ہوتی ہے. الزہراوی جس نے سرجری کی بنیاد ڈالی, اور آج جو آپ کے آپریشن تھیٹر کے اندر اپیرٹس ہیں جن کے
ذریعے سے انسٹرومنٹس ہیں جن کے ذریعے سے آپریشن کیا جاتا ہے، اس میں 200 ایپرٹس ہیں جو مسلم پیریڈ کی دریافت ہے۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ علم کو تقسیم کر دیا۔ اس کے نتیجے میں کیا کہ آج ہم ڈاکٹر ہیں، آج ہم انجینئر ہیں، آج ہم پروفیسر ہیں، آج ہم وکیل ہیں۔ اسلام اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ انسانیت کی بہبود کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے، انسانیت کے بچاؤ کے لیے، انسانیت کی کامیابی کے لیے، انسانیت کی ترقی کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ چنانچہ مسلم دور میں کیا تھا کہ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے، پریکٹیشنر ہے، لیکن اس کے ساتھ معاش کے مسائل ہیں، روزگار کے مسائل ہیں۔ جس طرح میں مثال دوں گا، مدارس کا مسئلہ ہے، جیسا میگر پے کے عوض وہ اپنا کام کرتے ہیں، تو اس طرح ان کی اپنے پرائیویٹ کلینکس نہیں ہوتی تھی۔ تو مصر کے اندر ایک ایسے ہی میڈیکل ڈاکٹر کو قاضی کے سامنے اپلیکیشن دینی پڑی کہ صاحب میرے گھر کے مسائل ہیں اور میری ضروریات پوری نہیں ہوتی، اگر حکومت مجھے پرمٹ کرے اتنا ماہانہ آمدنی کا تو اس سے میرے گھر کا خرچہ چل سکتا ہے، اگر گورنمنٹ اجازت نہیں دیتی تو وہ لوگوں کے گردے بیچ کر اپنا کلینک نہیں چلا سکتا تھا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ صاحب ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے، ایک اچھا خاصا انجینئر ہے، لیکن پتا چلا کہ پل گر گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر جس ریشیو کے ساتھ سیمنٹ اور ریت کو ملانا تھا اس ریشیو کے ساتھ نہیں ملایا گیا۔ یہ کون ہے؟ کوئی الٹریٹ ہے، کوئی اگنورنٹ ہے، کوئی کوالیفائڈ نہیں، کون ہے؟ نہیں، یہ تو پڑھا ہوا ہے، اس نے تو REC سے پڑھا ہے، اس نے تو NIT سے پڑھا ہے، اس نے تو فلاں احمد آباد کے IIM سے پڑھا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ مسئلہ کیا ہے؟ اندر جو روح ہے، اندر جو اخلاقیات ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ سب پوری بھوکی اور پیاسی بیٹھی۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں، ہمارے اوپر ریسپانسبلٹی ہے، یہ صرف ماں باپ اور بچوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ بچوں اور استاد کا معاملہ ہے۔ ہاں، بچوں اور استاد کا معاملہ۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم، ان کو ایک مسئلہ، یہ جو پگ ہے اس کا نام لینا بھی ہم لوگ اللہ کرے کہ یہ چیز باقی رہے، وقت تو پورا ختم ہو رہا ہے۔ خنزیر کے بارے میں اسے کوئی مسئلہ معلوم کرنا تھا۔ اب یہ کیسے معلوم کرے؟ تو یہ جو سوئی پرس ہوتے ہیں، کیونکہ اس علاقے میں یہ جانور پایا جاتا ہے، تو ایک دن ایک سوئی پر آیا تو اس کو لے کر وہ بیٹھے، انہوں نے کہا مجھے یہ مسئلہ معلوم کرنا ہے، تو اس نے اس مسئلے کو ایکسپلین کیا، ان کو بات سمجھ میں آئی۔ لیکن اس کے بعد جب اس خدا کے بندے کو اس سلیپر کے اوپر نظر پڑتی تھی تو فوراً کھڑے ہو جاتے۔ ایک دن اسٹوڈنٹس نے پوچھا، شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم، لیکن ایک سلیپر کے آنے کے بعد آپ اتنی جلدی اور اس طرح کھڑے ہو جاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک مسئلے میں میرا استاد ہے اور مجھے میرا دین، مجھے میرا رب، مجھے میرا نبی استاد کا ادب کرنا سکھاتا ہے، میں اس کے ادب میں کھڑا ہوتا۔ آپ اندازہ کیجیے دین نے ہم کو کیا دیا تھا، ہمارے نبی نے ہم کو کیا دیا تھا، ہمارے پیغمبر نے ہم کو کیا دیا تھا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے سفر پہ روانہ ہوئے۔ یہ آپ کا پہلا حج، یہ آپ کا آخری حج، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، یعنی نبوت کے ملنے کے بعد آپ کا یہی آخری اور پہلا حج۔ اس کے ریزنز کیا ہے میں اس میں نہیں جاؤں گا، مجھے صرف چونکہ یہاں پر والدین کے ساتھ بچوں کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے روانہ ہوئے، 12,000 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ ابوا پہنچے کیونکہ درمیان میں پڑتا ہے، 70,000 صحابہ اس وقت تک جڑ گئے۔ جب ابوا پہنچے تو آپ اپنی والدہ کی قبر کے پاس پہنچے، والدہ کی قبر کے پاس آپ بیٹھے، آپ نے ٹانگوں کو اوپر اٹھا لیا، نے گھٹنوں کو اوپر کیا اور ایسے گھٹنوں کو اور سر نیچے ڈال کر آپ نے رونا شروع کیا۔ آپ رو رہے، تھوڑی آپ کو تسلی ہو گئی۔ تسلی ہونے کے بعد آپ نے صحابہ سے کہا آج کی رات یہیں گزارنی ہے۔ 70,000 کا مجمع ہے اور وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مختلف جگہوں کے اوپر پھیل جاؤ، لیکن آج میں یہی اسی جگہ رات گزاروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بچپنا، جب آپ 6 سال کے تھے، جب آپ مدینہ سے واپس مکے کی طرف جا رہے تھے اور والدہ کا انتقال ہو گیا، آخر آپ انسان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پورا زمانہ گھوم گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھیگ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
فرما رہے اگر میری والدہ زندہ ہوتی میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری والدہ مجھ کو پکارتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں عشاء کی نماز توڑ دیتا اور اپنی والدہ کی آواز پہ لبیک کرتا ہوا والدہ کی طرف دوڑتا. یہ ہمارے نبی کا حال ہے اپنی والدہ کے ساتھ, ہمارے نبی کا حال ہے والدین کے ساتھ. اور کیوں نہ ہو, اس لیے کہ قرآن نے جہاں پر اللہ کا تذکرہ کیا اکثر جگہ وہاں ساتھ میں والد. ابھی دوسری آیت میں نے پڑھی وَقَضَىٰ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کا جو حق ہے, والدین کے ساتھ حسن سلوک کی جو ذمہ داری بنتی ہے, ان کے ساتھ مسبہیو مت کرنا, ان کے ساتھ ظلم و زیادتی مت کرنا, ان کے ساتھ خلاف ادب کام مت کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میرے بزرگوں اور دوستوں, ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس چیز کو ہم عمومی طور پر اپنے معاشرے کے اندر اپنانے والے بن جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. جو ہم سے خطا ہوئی ہو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرما دے, اور جو حق اور خیر میری زبان سے ادا ہوا ہو اللہ تبارک و تعالی اس سب کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دیکھیے ہمارے مہمان گرامی جو ہمیں اپنے ماضی کی وہ درج کردہ اور بابناک کارنامے بتانے تھے. ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو سن کے اپنانے کی اور ہماری زندگی میں لانے کی کوشش کریں. اب اس اجتماع کو ریفریش کرنے کے لیے میں انوائٹ کروں گا موسٹ آنریبل اینڈ ریسپیکٹیبل ٹیچر آف مائن پروفیسر عبدالمجید اندراجی صاحب. مختصراً 5 منٹ آپ الفاظ سے ہمیں اعزاز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے تیری ذات پہ عالم کو افتخار, اے تیری ذات موجب تخلیق بہر بر, اے او کی تیری فکر رسا کی بلندیاں انسانیت کے راز ترقی بجل بگر, یا صاحب الجمال و یا سید البشر, من وجهك المنیر لقد نذر القمر, لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ ہوئی اس سمو. واجب الاحترام جناب حضرت مولانا ارشد صاحب ندوی, پروفیسر ڈاکٹر افروز احمد بساطی صاحب, طلبہ و طالبات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری کیا بساط ہے کہ عالم دین کے سامنے لب کشائی کر سکوں, لیکن حرف تبریک کے سوا اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہوں. بنیادی طور پر یہ حزب ثابتہ یہاں جو ہے سال میں کئی ایک بار ایسے محافل اور ایسی نشستوں کا انعقاد ہوتا ہے تاکہ ایک مہمیز کی جائے کہ ہمارے قلوب و اذہان جو ہے مٹیریل مادیت اور اس ہوش ربا زمانے میں جو رنگا رنگیاں چل رہی ہیں, جب ان کی نظر ہم ہو جاتے ہیں تو اس چیز کو سائیکل کرنے کے لیے اور اپنی آخرت, اپنے ایمانیات اور اپنی جو اصلی چیز ہے ماہیت کے ساتھ ہمارا دین متین, اس کی طرف ہماری توجہ جو ہے مرکوز ہو جائے, اور ہم فقط ٹیکنوکریٹس, ٹیکنالوجسٹس اور یہ جو ہے تو سائنس کی 4 چیزیں پڑھنے والے بن کر فقط مادی دور میں گم نہ ہو جائیں, بلکہ ہمارا اثاثہ کیا ہے, آقا نامدار سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات عالیہ کیا ہے, ان کی طرف یکون توجہ کریں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ
वन्नास अजमईन। ईमान की हदूद को हम उस वक्त तक छू नहीं सकते, हम ईमान हासिल तब तक नहीं कर सकते, हम ईमान का इस्तिहकाक तब तक नहीं रख सकते जब तक न सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात हमें अपने से, अपने वालिदैन से, तमाम लोगों से ज्यादा अजीज ना हो। लेकिन उनकी ज़ात अजीज तर होना इस बात का मुतकाजी है कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगियों में सुन्नतों को लाएं। कुछ सुन्नतें, बहुत सारी सुन्नतें अब भूली बिसरी, बिला तशबीह अलियाज़ुबिल्लाह, भूली बिसरी दास्तान हमारे दरमियान हो चुकी है। लेकिन उन सुन्नतों का इह्या करने से हमारी जिंदगियों में एक वलवला अंगेज, एक आई ओपनर और एक मानी खैज तब्दीली आ जाएगी, जिसे इनकलाबी तौर पर एक ऐसे अजहान पैदा हो जाएंगे जो मानन और हकीकतन सरवर दो आलम आकाए नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के ये जो है वो बराबर मानन और मकसद हक रखते हैं। मैं जाती तौर पर बस इतना कहूंगा कि मौलाना मुफ्ती अरशद साहब नबी दामद बरकातुहुम, उनका जाती तौर और बिन जुमला यूनिवर्सिटी की तरफ से उनका ये जो है तो शुक्रिया अदा करूंगा और उन्हें हर्फ तबरीक पेश करूंगा कि वो अपनी वक्त की तंगदामनी से किनारा करते हुए यहाँ तशरीफ लाए और हमें वालिदैन के हुकूक के अलावा पूरी तरह से अपनी जिंदगी का हयोला है, हम उसमें तब्दीलियां कैसे रोनमा करें, उस चीज के हवाले से सैर हासिल बहस की। मैं उनका एक बार फिर दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिराज पेश करता हूँ। खुदानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादी सीना, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही दाह, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आखिर में मैं इस महफिल के रोबे रवान जिन्होंने इसके इनेकाद के हवाले से जिंदगी पैमाने पर कोशिश की अफरोज अहमद निसाती साहब से शुक्रिया की दरख्वास्त करूंगा, उसके बाद दुआ की। Respected Maulana Arshad Nadwi Sahab, Dr. Indrawi Sahab, and very dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All praise to Allah who really allowed us, or gave us courage and of course time to organize this talk by a very respected and well-known reputed scholar of Islam, Arshad Nadwi Sahab. First of all, I'm very, very grateful to him that he, on behalf of the Islamic University, to our dear students, accepted the invitation. I offer my thankful on my behalf and on behalf of our Vice Chancellor, Professor Taag Sahab also. Then I am extremely thankful to students who were very enthusiastic, who took the initiative actually that Maulana Sahab should come here. Students led by Mr. Sadiq and all who, the names whom I don't know. I'm very thankful to them also, and inshallah we will continue with these lectures, what we call extracurricular lectures or extracurricular activities. Of course, a lot has been said about the responsibilities of children towards parents, but this again, we know, obviously, at least this much that whatever we know, if we try to implement that in our lives, that is the best we can do, because it's not the mere knowledge that's going to help us here or hereafter. Ultimately, it is the amal that matters. On that note, I thank one and all, and I finally request Maulana Arshad Sahab
أهله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعودة وذنب وخطيئة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے جرائم کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری غفلتوں سے بھری زندگی کو معاف فرما، ہماری بے فکری کو ختم فرما۔ اے رب کریم تجھے پہچاننے کی ہمارے اندر صلاحیت پیدا فرما۔ اے رب کریم تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ اے رب کریم تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کے طور طریقوں کو اپنانے والا بنا دے، اپنے والدین کو خوش کرنے والا بنا دے، اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے۔ جو آج تک ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، زیادتیاں ہوئی ہے، اے رب کریم ان تمام زیادتیوں کو معاف فرما دے۔ اے رب کریم ان تمام زیادتیوں کو معاف فرما دے۔ ہمارے آگے کی زندگی ہمارے والدین کے لیے ٹھنڈک کا باعث بنا دے، ہماری آگے کی زندگی ہمارے والدین کے لیے ٹھنڈک کا باعث بنا دے۔ پوری امت کے حال کو درست فرما، امت کے مسائل کو حل فرما، امت کی پریشانیوں کو ختم فرما، امت کو پھر سے اے رب کریم اس دور کے اندر پہنچا دے جس دور میں یہ امت پورے عالم کی قیادت کر رہی تھی۔ ہر اعتبار سے اے رب کریم اس قیادت کے مقام کے اوپر کھڑا فرما دے۔ اے رب کریم جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی، جو ہم سے غلطیاں ہوئی، ان کو معاف فرما دے۔ اے رب کریم عالم انسانیت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، عالم انسانیت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے رب کریم تیرے بندے پوری دنیا کے اندر پریشان حال ہیں۔ اے رب کریم زندگی کا مقصد ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اے رب کریم انہیں زندگی کا مقصد سمجھا دے، اس کے لیے ان کے دلوں کے دروازوں کو کھول دے اور ہم سب کو اس کے لیے ذریعہ اور سبب کے طور پر استعمال فرما۔ وہ خیر عطا فرما جو خیر جس سے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ ہمارے حق میں پوری امت کے حق میں اس خیر کو جاری وساری فرما جن شرور و فتن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، ان تمام شرور و فتن سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔